वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको खुडे लाइन लगाने की जो एक काम है वो जारी है। इसके अलावा अवामी मसाइल पर बात करेंगे कि इसका अवामी मसाइल का बोझ किसके कंधों पर है और इत्तेहादी हुकूमत में कौन इसका जवाबदेह होगा एट दी एंड का, जो जब हुकूमत ख़त्म होती है, मुद्दत पूरी करती है या जैसे भी है, तो कौन उसका जवाब देगा। पहले हम ज़रा बात कर लें नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से कि उनका जितना जो सब असर रसूख है उसके मुताबिक उनको ओहदे से नवाजा नहीं गया। क्या लगता है आपको? राय साहब देखें, चलें एक मिनट ज़रा पीपल्स पार्टी पर आने से पहले ब्रेक से पहले जो मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे, मैं रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की जो बड़ी बड़ी ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, ये काली पीली टैक्सियाँ हैं, ये मेट्रोस, मोटरवेज, फ्लाई ओवर्स, हम बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। सिर्फ जो इनकी अंदाज़ तशहीर थी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। ये कौमी दौलत है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सर वो खून आशाम शाम थी दिसंबर की, जिस रोज़ बीबी शहीद हुई लियाकत बाग की। तो जो 28 तारीख थी ना, 28 दिसंबर सर, वो एक ज़रा मुख्तलिफ थी। और फिर आस्ता आस्ता आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी की जो असल लीडरशिप थी वो पस मंज़र में चली गई और फिर हमें नए लोग सामने, नए चेहरे आए। फिर वैसे भी चूँकि इमरान खान साहब नया चेहरा थे, नौजवान थे, तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी नौजवान अब सामने आ रहे हैं। पर देखें कायरा साहब आज कहाँ पर हैं? कि मंज़र में आपको नज़र आ रहे हैं किसी कि कायरा, कमर ज़मान कायरा जैसे? फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको सिर्फ नुमाइशी ओहदे दिए जा रहे हैं सीनियर्स को? देखें, और यही बात नदीम अफसर चंद साहब के बारे में है। दूसरे जो लीडर हैं, चौधरी मंजूर साहब को देख लें, बाकी बड़े बड़े लीडर हैं, जनूबी पंजाब की बहुत कदावर शख्सियात हैं, तो वो अब हमें उस तरह सामने नज़र नहीं आ रही हैं। नए चेहरे सामने आ रहे हैं, अच्छे चेहरे सामने आ रहे हैं। तो अगर वो कुछ बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उस बात में सदाकत है। और शायद यही पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये जो हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की। देखिए जो पुराने लोग हैं उनके जहनों में वो भुट्टूइज़्म वाला कीड़ा है, और वो कीड़ा अक्सर और बेशतर दिमागों को ख़राब कर देता है। वो फिर बाज़ औक़ात नज़रिए की बात कर देते हैं। वो बाज़ औक़ात कहते हैं नहीं ये क्या जी, हम जो भुट्टू शहीद के कातिल हैं हम उनके साथ क्यों बैठे। तो देखिए उन्हें फिर साइड लाइन करना पड़ता है, और या फिर वो खुद साइड लाइन हो जाते हैं। आप सफदर अब्बासी साहब को देख लें, नाहिद बीबी को देख लें, वो आज कहाँ पर हैं, उस कबील के दूसरे लोग कहाँ पर हैं आजकल। तो अब जो सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह उसे जो लीड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो को वो सामने लेकर आए हैं। बड़े अच्छे बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं। तो हमें तो कोई वाकफान हाल ये भी कह रहे हैं कि कुछ अरसे बाद शायद बिलावल साहब की शादी हो जाए, उसके बाद आसफा भी सामने आ जाए। इसके ऊपर भी देखें वर्किंग तो हो रही है और बड़ी अच्छी ये मतलब पीपल्स पार्टी की काविश है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं उन्हें ये देखना होगा कि अवाम के अंदर उनकी जड़ें रही हैं या वो ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे वो पिछले 18 के इलेक्शन में किसी ने लिखा था ना कि इस तरीके से सफाया हो गया खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी का, जिस तरह लाड़काना से तरक्याती कामों का सफाया हो गया था। तो सफाया तो हो गया है। अभी भी आप देख लें यहाँ पर एक सिर्फ वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की सीट कैसे आई ये नहीं पता, लेकिन एक राजा परवेज़ अशरफ साहब की सीट आई। बाकी आप इस पूरी बेल्ट में मुझे देख लें अगर उनकी कोई सीट सामने। और आंसर जरा रितु साहब से भी इस वाले से ले लूँ। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये पीपल्स पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं, सीनियर पार्लिमानी रुकन हैं, इनको खुडे लाइन लगाने की जो रवायत है, ये क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अपना नज़रिए को दफन करने के दर पे हुई है? काशिफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए को दफन कर चुकी है। अब हालात और वाक़यात को देखते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत फ़ैसले करती है और उसी बुनियाद पर लोगों को आगे लाती है। बाकी जैसे भी आपने बात की नदीम अफजल चंद साहब की, तो नदीम अफजल चंद साहब ऑलरेडी अपना वज़न पहले खो चुके हैं, क्योंकि वो पार्टी बदल चुके थे। वो पहले लोटे बने, पीटीआई में चले गए, फिर पीटीआई के जब चिराग डूबे तो फिर वापस आ गए। तो इस तरह के लोग जब एक बार अपना नज़रिया बदल चुके होते हैं तो वो अपनी इज़्ज़त खो चुके होते हैं, चाहे वो जितना भी सीनियर हो, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। अभी हमारे दोस्त जैसे वो एक बात कह रहे थे कि पीयूष पार्टी के अंदर पहले वो थे, पहले ये थे। देखिए पीयूष पार्टी के अंदर दो तरह के लोग थे।
جن میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی سے اختلاف کیا، پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب ان کو نظر انداز کیا تو وہ گھر بیٹھ گئے، انہوں نے پارٹی چینج نہیں کی. ان لوگوں کی آج بھی عزت ہے. وہ لوگ جن سے ابھی اختلاف بھی نہیں ہوا تھا، جیسی ہوا بدلی انہوں نے پارٹی چینج کر دی، پھر ہوا بدلی واپس آ گئے. یہی حال نون لیگ میں بھی بہت سارے لوگوں کا ہے، وہ کم از کم 8 پارٹیاں بدل کے آ چکے ہیں. میرے نزدیک ان لوگوں کی سیاسی وقت کوئی نہیں ہے، مفادات کے لوگ ہیں، موقع پرست لوگ ہیں، ٹائم کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، ٹائم کے حساب سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. البتہ ایک چیز چودھری صاحب نے بڑی عجیب کی ہے، میں ذرا چاہتا ہوں چودھری صاحب وضاحت کریں. پتہ نہیں کہ چودھری صاحب ایک بات کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے پھر کوئی نہ کوئی دوسری بات کر کے پھنس جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی شادی ہو رہی ہے تو شاید اس کے بعد آصفہ سامنے آ جائے. مطلب بلاول کی شادی ہو کر محترمہ نے ان کے گھر پہ آنا ہے یا اس نے کسی اور کے گھر جانا ہے کہ بلاول کی شادی ہوگی تو آصفہ آگے آ جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب سیاست سے کچھ وقت کے لیے اگر سائڈ پر ہو بھی جاتے ہیں تو آصفہ بی بی کو بالکل تیار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آج میاں رضا ربانی صاحب کہاں پر ہیں. میاں رضا سر صرف 2 نام ہیں صرف بڑے ضروری. فرت اللہ بابر کہاں ہیں؟ انہوں نے تو کوئی پارٹی چینج نہیں کی، لیکن آج کسی منظر نامے میں نہ ہمیں رضا ربانی صاحب نظر آ رہے ہیں نہ ہی فرت اللہ بابر صاحب نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے جو صاحب، ہم تھوڑا ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، امن و امان ہے، بیڈ گورننس ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت کے دعوے اور عوام کے مسائل میں تضاد کیوں ہیں؟ دعویٰ کچھ اور ہے، مسائل کچھ اور ہیں. رائی صاحب ہم تقریباً ایج فیلو تو شاید نہ ہوں مگر بیٹ فیلوز اکثر ہم ہیں آپ اور میں، اور غالباً اکٹھا ہی ہم نے جرنلزم جوائن بھی کیا تھا. اور اس وقت بھی ہمیں یہی کہا جاتا تھا جب بھی کوئی آتا ہے، ایون کہ بجٹ بھی آتا ہے، بڑے مشکل حالات میں یہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں جی، نازک موڑ پر ملک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نازک موڑ ڈی چوک والا ہے جو موڑ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی گول دائرے میں وہ گھومتے رہتے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ دیکھیں ترجیحات ہی یہ نہیں ہے کہ پبلک کے مسائل حل ہوں. جب مجھے بتائیں پبلک کے مسائل حل ہوں گے تو پبلک آپ کی جانب کیوں دیکھے گی؟ وہ آپ کی جانب پھر نہیں دیکھے گی. پھر آپ کے ڈیرے ویران ہوں گے، پھر آپ نے جو حجرے بنا کے رکھے ہوئے نا وہ ویران ہو گئے. آپ نچلی سطح سے لے کے اوپر تک ہم اپنی صافتی تنظیموں کو دیکھ لیں، دیگر تنظیموں کو دیکھ لیں، یونینز کو دیکھ لیں، اداروں کی اوپر تک یہ مطلب کہ ایک ہمارا قومی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے مسائل کو جھونکے تو رہنے دیں، تب وہ آپ کے در پہ بیٹھے رہیں گے. بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی اور لوگ کہیں گے شاید ہم اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اور میں نے غالباً جو ہے وہ اسلام آباد چونکہ وہ کوٹا تھا صحافیوں کا، تو اکٹھے غالباً کاغذات جمع کروائے تھے 2015 میں. 9 سال ہو چکے، کچھ پتہ ہے کہ وہ لسٹ کہاں پر ہے اور ہمارا نام اس میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اب میں نام لوں گا وہ کہاں پر پڑی ہے تو پھر وہ ناراض ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے. یہی حال ہے اس حکمران اور حکمرانوں کی ہی جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے تک جا رہا ہے. گیپ جو ہے نا سر آپ کے درمیان، دیکھیں ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ آپ نے پینشن کی کو کر دیا 10 سال، ٹھیک ہے. ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی بیوہ کو اتنے عرصے تک پینشن ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی. آپ کو یہ تو خیال آ گیا کہ اس کی پینشن اس قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے. آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ صدر پاکستان کی جو پینشن ہے وہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو چلے مہنگائی پہ بھی ہم مزید بھی بات کریں گے. یہ جو پارلیمان کے اندر باہر موجود اختلافات ہیں ان کے دونوں پارٹیوں کے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، تو اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے مستقبل کا اگر یہ اتحاد بریک ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کوئی دور دور تک چانس ہی نہیں ہے یہ. ہاں یہ اتحاد بریک ہوگا، بالکل ہوگا، مگر انتخابات کے قریب بریک ہوگا. پھر جناب ایک پارٹی اٹھے گی دوسرے کے اوپر الزام لگائے گی، دوسری اٹھے گی پہلی کے اوپر الزامات لگائے گی. مطلب یہ جتنا بوجھ ہے عوام کے مسائل کا وہ پھر کوئی بارو نہیں کرے گا. نہیں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوں گی اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں اس وقت ان کے لیے جو سب سے بڑا عذاب بنا ہوا ہے نا سر، وہ بنا ہوا ہے جو شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. پوری قوم جو ہے
اور میجارٹی جو ہے اس وقت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور اس ملک کی تاریخ رہی ہے نا بدقسمتی سے، یا تو آپ زرداری صاحب کے آپ نے جو 11 سال انہیں اندر رکھا ہے آپ ثابت کرتے کہ یہ مجرم تھے، تب ہم نے رکھا ہے. آپ نے میاں نواز شریف کو اندر رکھا ہے، آپ ان سے وہ پاناما والے پیسے وصول کرتے، پھر تو یہ قوم مانتی. آپ مریم نواز صاحبہ کو رکھا ہے، باقی جتنے شاہد خاقان جتنی بھی لیڈرشپ ہے، وہی صورتحال آج عمران خان صاحب کی ہے. قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا کیس صرف سیاسی کیس ہے اور انہیں منظر سے سائڈ پر رکھنے کے لیے باقیوں کے سیاسی جس طرح باقیوں کے قوم کو اب یقین نہیں رہا. تھوڑا اگر ہم نے پنجاب کی بات کی ہے، تھوڑا سندھ کی طرف آ جائیں ڈیتو صاحب. سندھ تو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں سر. تو اگر بیانات دیکھیں، اشتہارات دیکھیں اخباروں اور دیگر جگہوں پہ، تو ایسے ہی لگتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن سندھ میں جو ہوشربا کرپشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس پر اداروں کی مجرمانہ خاموشی نظر آ رہی ہے. کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں، وہ بلڈنگز گر رہی ہیں. نیب، ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی ادارے خاموش کیوں ہیں ڈیتو صاحب؟ کیا ریاستی اداروں پر جو ہے سیاسی مفادات کے تابع ہو چکے ہیں؟ کاشف صاحب، یہ وہ ایک المیہ ہے ہمارا قومی المیہ جس پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھیں، اب بات ہم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پھر بات بڑی، وہ دیکھیں بڑا اس میں بڑا وہ تھا، بڑا ایسا تھا. دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا چیئرمین نیب ایک دن سوونیر پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملتے ہیں، ایک دن سوونیر پیش کرنے کے لیے وہ چیئرمین سینٹ سے ملتے ہیں، ایک دن سوونیر پیش کرنے کے لیے وہ ایاز صادق کو ملتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو. اور انہی کے خلاف کرپشن کے اور دیگر الزامات اسی ادارے کے اندر چل رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں جو کرپشن کے معاملات تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کے اوپر سب سے زیادہ الزامات لگتے ہیں کرپشن کے. سندھ کا کوئی محکمہ نہیں بچا جہاں کرپشن نہیں ہے. سندھ کے جتنے بھی پارٹی لیڈران ہیں ان کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو فرنٹ میں نہ ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو ابھی المناک سانحہ ہوا ہے جس میں 27 لوگوں کی جان چلی گئی ہے، کتنے خاندان بے روزگار ہو گئے، مزید 500 پتہ نہیں کتنی بلڈنگز کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری بلڈنگز ابھی بالکل مخدوش حالت میں، ان کو گرانا چاہیے. لیکن وہ 4,500 7,000 بلڈنگز کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو انہی کے دور میں، اسی پیوس پارٹی کے دور میں، اسی منسٹر کے دور میں بنائی گئی ہیں، بغیر نقشے کی اپروول کے، بغیر نقشہ پاس کروائے، بغیر کسی اپروول کے. ان بلڈنگز کے اندر پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، ساری سہولیات وہاں پر میسر کی ہیں. وہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہے، مرکزی علاقوں میں. کراچی کا سب سے اچھا اور مہنگا علاقہ ہے پی سی ایچ ایس میں آدھے سے زیادہ بلڈنگز بغیر نقشے کے، بغیر این او سی کے بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو سینٹرل کا علاقہ ہے جہاں نازم آباد اور دیگر علاقے ہیں، سارے کے سارے علاقوں میں تقریباً سینکڑوں بلڈنگز ہیں، سینکڑوں ہزاروں بلڈنگز ہیں جو بغیر نقشے کے بنائی گئی ہیں. کیوں نیب، ایف آئی اے، یہ تحقیقاتی ادارے تحقیقات سندھ میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں خاموش ہیں سندھ کے تحقیقاتی ادارے؟ اب مطلب خاموش کیوں ہے اس کے حوالے سے تو کیا ہی کہ ہم نے ایک خبر چلائی تھی اسی اپنے اے جی این پہ. وہ خبر ہمیں ملی تھی کہ سندھ میں نیب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا جس میں افسران کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے جو موجودہ ڈی جی ایس بی سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو کو ہٹایا گیا ہے. خود اس کے اوپر نیب نے خط لکھا تھا وزیر اعلیٰ کو. اب وزیر اعلیٰ کا جو بہنوئی ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ ہے، وہ آپس میں جب سالہ بہنوئی مل جل کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر ان فیصلوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. سندھ میں جتنے افسران ہیں تقریباً کے اوپر نیب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اور تمام کے تمام کے اوپر جن کے خلاف کرپشن کے کیسز لگتے ہیں، جن پہ زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں، ان کو اتنا اچھا عہدہ دیا جاتا ہے. اب ایک بات اس دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، ایک گبول صاحب ہیں جو غالباً نبیل گبول کے بیٹے ہیں، لیکن مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں کیا. وہ وہاں پہ بات کر رہے تھے. اس کے حوالے سے جو ایس بی سی اے کے افسران ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو پیوس پارٹی کی لیاری کی قیادت ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ ٹھیکے دلواتے ہیں، من پسند لوگوں کو بلڈنگز بنانے کے لیے وہ وہاں پہ اپروول لیاری. تو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر وہاں کی مقامی قیادت کے بغیر آپ اندر نہیں گھس سکتے. پوری دنیا میں مشہور ہے، وہاں پہ اندر نہیں گھس سکتے. تو وہاں پر اتنی بڑی بلڈنگز کیسے بن جاتی ہے؟ وہاں پر آپ دیکھیں تو
यहाँ पे तो आपको बताऊं कि 3 मरले का जो प्लाट है, 3 मरले के प्लाट पे 12 मंजिला बिल्डिंग भी वहाँ पर बनी हुई है, और वो भी पंजाब कॉलोनी में, जो कराची का इलाका है, जो कि डिफेंस से बिल्कुल टच में है और क्लिफ्टन के अंदर आता है। वहाँ पर 3 मरले के प्लाट पे 11 मंजिला इमारत बनी हुई थी। ये सारी की सारी SBCA बनवाता है, SBCA के सामने बनती है। वहाँ पे आपका DC हिस्सा लेता है, वहाँ पे आपकी पुलिस हिस्सा लेती है, वहाँ पे आपके जो तहकीकाती इदारे हैं वो उसमें शामिल होते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर करप्शन रुकने का नाम नहीं लेती। अब प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे बंदा शिकायत किसको जाकर करे। सही हो गया। मैं चौधरी साहब से ज़रा पूछ लूँ, चौधरी साहब, सिंध में बढ़ती हुई करप्शन, हमने पंजाब पे भी आपने बड़ी सेर असल इंफॉर्मेशन दी। सिंध में जो करप्शन है, तहकीकाती इदारे खामोश हैं, आपको लगता है नहीं है ऐसा कि ये एक करप्शन, बढ़ती हुई करप्शन जो है सिंध की, मुस्तकबिल में एक बहरान को जन्म दे सकती है, सियासी बहरान को जन्म दे सकती है? राय साहब देखें, बहरान तो इस वक्त भी है, और इस वक्त करप्शन के मुकाबले जारी हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा से ले लें और फिर पंजाब आ जाएं, पंजाब से साथ ही पहले इस्लामाबाद को टच करके फिर आप सिंध चले जाएं, सिंध से बलूचिस्तान पहुँचें। ऐसी ऐसी दास्तानें हैं ना करप्शन की सर। एक सबसे दिलचस्प बात बता सर, आज जो ऑडिट पैरे आए हैं ना मेरे पास, ऑडिट रिपोर्ट एक आई है, वो 1100 अरब रुपए की जो माली बेज़ाब्त किए हैं। पर अभी हम उन्हें करप्शन नहीं कह सकते, चूँकि DSC लेवल के ऊपर जाएगा, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी के पास, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास आएगा और पता चलेगा कि इसमें करप्शन कितनी है और क्या कुछ हुआ है। लेकिन 1100 अरब जी, 1100 अभी कितने खानदान है जिस वक्त हुकूमतों में शामिल है? सारी हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है 100 अरब रुपए तो एक ठीक है। हिस्से में आएगी। अच्छा राय साहब, जो दिलचस्प तरीन बात ये है कि जनाब हम गए पंजाब असम्बली के विजिट के ऊपर, को मुक मुकाओ तो नहीं है मैं कि वही सारी करप्शन पे मैं वही खामोश बात के ऊपर आ रहा हूँ सर। हम गए पंजाब असम्बली के विजिट के ऊपर, और हमें वहाँ के साफी दोस्तों ने ये बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जर्नलिस्ट अलाउ ही नहीं है। पंजाब की पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसका इजलास हो रहा है, ना वो ऑडिट पैरिस बाहर आते हैं, उस इजलास के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, कौन सी करप्शन के ऊपर क्या बात हुई है, वो जर्नलिस्ट के लिए नो गो एरिया है। जब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी, सर ये फिर हमने उनसे ये सवाल उठाया था, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ना पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की, जी, वो बिल्कुल। जो पंजाब की पार्लियामेंट, हमने उन्हें ये कहा था, तजवीज़ दी थी कि जनाब ये केस आप हमारे सुपुर्द कर दें, हम इसे यहाँ पर नेशनल लेवल पर, नेशनल असम्बली, सेनेट में उठाते हैं। मतलब ये जो करप्शन की जो देखें, ये जो ऑडिट पैरिस, ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट बनाते हैं, ये पब्लिक के लिए होती है ना। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आपकी जो पब्लिक मनी है वो कहाँ पर खर्च हुई है और टैक्स के पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए और इसमें कितनी करप्शन हुई है। तो जब अगर ये हालत है तो फिर सिंध तो थोड़ा सा दूर है सर, फिर सिंध की। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि सिंध में फिर भी पंजाब की तरह कुछ न कुछ तरक्की है। ये अलग बात है कि बलूचिस्तान में जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं वो हमें पानी की टैंकियों से मिलती हैं, यही हिसाब सिंध का भी है, सिंध के अंदर से भी आपको इसी तरह मिली है। और फिर जो खुराक के मद में जो सबसे बड़ी वहाँ पर करप्शन होती है। मैं एक और निशानदेही यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर FPR के सामने रखना चाहता हूँ सर, कि ये शिकायत मिली हैं कि जो कंटेनर वहाँ से आते हैं, ये एक कस्टम है सखर डिवीजन का सर, सखर के पास इनका कहीं एक नाका लगा होता है। अच्छा, ये हर कंटेनर की वहाँ पर मंथली है, मंथली नहीं बल्कि, और एक चक्कर उसने लगाया, उसने दिए, नहीं दिया, आपने उसे खोला, उसका माल उधर ही फेंका और बता दिया नहीं जी ये आपका इसमें नॉन कस्टम है। भाई एक चीज़ क्लियर होकर कराची से आ रही है, आप उसे सक्कर में क्यों रोक रहे? आप सैराब गोट क्यों नहीं रोकते उसे? सैराब गोट चेक करें ना, जब वो कराची से या सुपर हाईवे से निकल रहा है तो आप उधर ही उसे चेक करें। और जहाँ पर वो अड्डे हैं, क्या आपकी जो कस्टम इंटेलिजेंस है वो कोई काम नहीं करती है? वो सिर्फ माल पानी आप पैदा करने के लिए सिर्फ आपने रखे हुए हैं कि लोगों को रास्ते में से करें। और जैसे रात को हम एक खबर देख रहे थे कि एक कोई बस टर्मिनल है, वहाँ पर कस्टम ने कोई छापा मारा और बड़ा सामान वहाँ से बरामद किया है। तो आप इस तरीके से काम करें ना। ये लीकेजेस जब तक FBR ख़त्म नहीं करेगा, आपका ऑडिटर जनरल का ऑफिस प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा, और जो लोग पकड़े जाते हैं, ये नुमाइशी ना करें। एक अरसे से आपने नैब और इस तरह के दीगर जो अदारे हैं, इनको सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए रखा हुआ है मुखालफिन का। इनको सिर्फ आपने लॉन्ड्री के तौर पर रखा हुआ है कि इस लॉन्ड्री से जो धुल के गया
وہ جناب کسی اور طرف چل جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے آپ کا پروگرام. میں کل آ رہا تھا رئیس صاحب مری سے واپس, گوڑا گلی کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے اور روڈ کو بڑا انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. تو اتفاق سے کل میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے, تو بقول ان مقامی لوگوں کے کہ جہانگیر ترین صاحب کا وہ گھر بن رہا ہے. تو میں مسکرا دیا, میں نے کہا اچھا یہ جو ہماری چینی کے پیسے ہیں وہ یہاں پر لگائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے اوپر ہاتھ کب ڈالا جائے گا تب جا کے, ورنہ کرپشن اب من حیث القوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. آخری منٹ آپ کو دوں گا, ایک آخری منٹ پھر ڈیتو صاحب کے پاس جاؤں گا کہ کرپشن کی سٹوریز ہیں, ذاتی تشہیر پر عوام کا پیسہ لگ رہا ہے, عوامی مسائل حل کی طرف نہیں جا رہے, گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے وہ عوام کچھ بول رہی ہے, مہنگائی ہر طرف چیخو پکار کا ایک سما ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں حکومتی اتحاد کے زوال کا آغاز ہے؟ رئیس صاحب بالکل ہیں, اور میں ایک چیز اس سے بھی آگے کی بات کر دوں, جو نفرت قوم کے اندر آ رہی ہے نا وہ اڈیالہ والے کو مضبوط کر رہی ہے, اور جس دن اڈیالہ والا باہر نکلا نا اس دن دیکھیے گا قوم اس کے ساتھ کتنی ہے. ڈیتو صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے میں نے جیسے چوئی صاحب سے پوچھا کہ عوامی مسائل ہیں, کرپشن ہے, اس کے علاوہ ذاتی تشہیر پر پیسہ لگا رہی ہے سندھ گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی, کے پی کے کو دیکھیں ان کی بھی یہ حالات ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر بوجھ جو عوام پر پڑ رہا ہے تو یہ حکومتی اتحاد کے زوال کا آغاز ہے؟ کاشف صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومتی اتحاد جب تک عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گا تب تک ان کے ساری تشہیری مہم بیکار ہے, سارے کا سارا معاملات بیکار ہیں, اور اپنے مخالفین کو یہ مضبوط کریں, کیونکہ عام آدمی کے حوالے سے بالکل یہ کلیئر ہے کہ اس کے گھر میں آٹا, دال, چاول, چینی اگر سستی جائے گی تو حکمران اتحاد کی طرف آئے گا, اگر یہ مہنگی جائے گی تو وہ ان کے مخالفین کی طرف جائے گا. ان کی نفرت میں وہ کالے کتے کو ووٹ دے دے گا, ان کو نہیں دے گا, کیونکہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو لوگوں کے حالات ہیں ان لوگوں کے حالات کو تو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے کہ مطلب یا اللہ ہم مطلب اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں اس حد تک غربت چلی گئی ہے, اور پتہ نہیں کیوں ان کو یہ غربت نظر نہیں آ رہی. ان کو مطلب ہر چیز نظر آتی ہے, ان کو آسمان میں آنے والی تبدیلیاں نظر آ جاتی ہیں, موسمی تبدیلیاں نظر آ جاتی ہیں, ایک بھوکے آدمی کی چیخو پکار نظر نہیں آتی. اب اگر ان کو یہ چیخو پکار نظر نہیں آئی تو یہ یقینی طور پہ چیخو پکار سننے والا سن رہا ہے, اوپر سے ہی معاملہ خراب ہو جائے گا ان کا. صحیح ہے. مجھے یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرنا ہے, جاتے جاتے صرف اپنے ناظرین کو ریکارڈ پر رکھنے کے لیے اتنا کہتا چلوں گا کہ حکومتی دعوے, اتحاد کے بیانات اور اعتماد کی جو باتیں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں, لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے, اور عوام بے حد پریشان ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں, اس کے باوجود کرپشن کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں, ادارے خاموش ہیں, کن مصلحت کے تحت خاموش ہیں نہیں سمجھ آ رہی. اتحاد داخلی جو حکومتی اتحاد ہے وہ داخلی کھچاؤ کا شکار نظر آتا ہے. اس کے علاوہ احتساب کا جو نعرہ مار کے حکومت انہوں نے شروع کی تھی دونوں پارٹیوں, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے, وہ صرف ایک نعرہ ہی رہ گیا, اس کی کوئی عملی اقدامات نہیں نظر آ رہے, اور اتحاد صرف جو ہے وہ کرسی کا سہارا بنے اس کے لیے اتحاد کو جو ہے وہ قائم رکھا جا رہا ہے. یہاں پر اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کا زوال اب باہر سے آئے گا یا اندر سے ہی زوال شروع ہوگا؟ وقت شاید قریب آ چکا ہے اور اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.